والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ دروس میں بہت ساری ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی جو دوران صلاۃ جو دوران نماز جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں کچھ ایسی غلطیوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق رکوع سے ہے۔ نمبر 1، تکبیر انتقال، اس کو ترک کر دینا۔ تکبیرات دو طرح کی ہیں، ایک ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ جتنی بھی تکبیرات ہیں ان کو تکبیر یا تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔ رکوع جاتے ہوئے تکبیر انتقال کو ترک کر دینا۔ تکبیر انتقال یہ امام اور ماموم دونوں کے حق میں مشروع ہے۔ عموماً مقتدی امام کی تکبیر انتقال پر اکتفا کر لیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح امام تکبیر انتقال کہتا ہے، مقتدیوں کو تکبیر انتقال کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا عموماً اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلطی عموماً مقتدیوں میں پائی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو امام کے تکبیر پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماموم مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تکبیرات کا اہتمام اور التزام کریں۔ فرمایا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، جب تک امام تکبیر نہ کہہ دیں تم تکبیر نہ کہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تکبیر انتقال امام اور ماموم دونوں کے حق میں مشروع ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیر انتقال ترک کر دے اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت بھی پڑھ لیا، چاہے تنہا پڑھ رہا ہو چاہے امام کے ساتھ، چاہے امام کو یہ مسئلہ درپیش ہو، تکبیر انتقال بھول گیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھا اور ایسے ہی جھک گیا، اللہ اکبر اس نے نہیں کہا، ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک تکبیر انتقال مستحب ہے، چاہے آدمی اس کو عمدن ترک کر دے یا سہون ترک کر دے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی، ان کے نزدیک تکبیر انتقال یہ واجب ہے۔ اگر عمدن ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، سہون ترک کر دے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا، زیادہ اقرب یہی لگتا ہے کہ تکبیر انتقال یہ واجب ہے۔ اگر کبھی بھولے سے تکبیر انتقال ترک کر دیں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے تکبیر انتقال نہیں کہا ہو، اقرب یہی ہے کہ آپ ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہاں اور ایک غلطی جو نمازیوں سے عموماً سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہ جو تکبیر انتقال کب کہا جائے؟
تکبیر انتقال کب کہا جائے، اس کا محل کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تکبیر انتقال کہتے تو ہیں، لیکن کب کہنا ہے یہاں ان سے غلطی ہوتی ہے، اس میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ لوگ حالت قیام میں اللہ اکبر کہتے ہیں، بعد میں جھکنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی افراط اور تفریط ہے۔ اس بارے میں صحیح یہ ہے کہ جب آپ رکوع کے لیے جھکنا شروع کریں تو آپ اللہ اکبر کہیں، رکوع میں جانے سے قبل آپ کا اللہ اکبر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، نہ ایک دم کھڑے ہو کر کے، نہ رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ آپ جب جھکنا شروع کریں آپ کو اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا چاہیے، رکوع میں جانے تک آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اکثر لوگ رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ لوگ یعنی قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ دونوں افراط اور تفریط میں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ قیام ہی کی حالت میں اللہ اکبر کہتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ جب رکوع کر رہے ہوتے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد نہیں ہے، جب آپ رکوع کر رہے ہوتے، حین یرکع یعنی رکوع کے دوران آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ثم یقول سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب آپ رکوع سے اپنی پیٹھ کو اٹھا رہے ہوتے، یہ سب دوران میں ہونا ہے۔ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی ایک دم مکمل طور پر کھڑے ہو کر کے نہیں کہنا ہے، جب آپ اٹھنا شروع ہو رہے ہیں تبھی آپ کو کیا کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا شروع کر دینا چاہیے، کھڑے ہونے تک آپ کا سمیع اللہ لمن حمدہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عموماً نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے۔ رکوع میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے یہ غلطی رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرنا بھی ہے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرنا بھی ہے۔ حالانکہ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور تک عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی سے رفع الیدین کے بغیر صلاۃ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے صلاۃ کا آغاز کیا آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا تب بھی آپ نے ایسے ہی کیا جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے موقع پر کیا تھا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کندھوں کے برابر کر لیا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تب بھی آپ نے ایسے ہی کیا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں کے برابر کر لیا۔ وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد، سجدہ کرتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، نہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس حدیث کو الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں متواتر کہا گیا ہے۔ محدثین نے حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے کوئی بتا سکتے ہیں حدیث کی دو قسمیں؟ متواتر اور
آحاد، متواتر اور آحاد، یہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ اس حدیث کو محدثین نے متواتر قرار دیا ہے۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو، ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو۔ حدیث جو ہوتی ہے اس کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، ایک صحابی کا طبقہ، تابعی کا طبقہ، تابعی کا طبقہ، تو یہ حدیث کے مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ ہر طبقے میں حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو۔ صحابہ کے طبقے میں بھی زیادہ ہونا ہے، ہر طبقے میں، تابعین کے طبقے میں بھی، تابعین کے طبقے میں بھی، اتباع تابعین ان کے طبقے میں بھی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ متواتر حدیثیں سب کے نزدیک یقین کا فائدہ دیتی ہیں، یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس حدیث کو الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں متواتر کہا گیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنے استاد حافظ ابو الفضل کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور علامہ عراقی نے تقریب الاسانید میں فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کی احادیث بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 50 ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہر طبقے میں کیا ہونا ہے، ہر طبقے میں اتنی تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ صرف صحابہ کے طبقے میں کتنے صحابہ ہیں؟ 50 صحابہ ہیں۔ تو رفع الیدین کی حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد لگ بھگ 50 ہے۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کی روایت صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کی ہے کہ رفع الیدین کے علاوہ کسی اور مسئلے کو اتنی بڑی تعداد صحابہ نے بیان نہیں کی ہے۔ بلکہ امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی ایسی سنت کا پتہ نہیں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر 4 خلفائے راشدین اور 10 مبشرہ اور دیگر کبار صحابہ متفق ہوں۔ رفع الیدین کے علاوہ ہمیں کسی اور حدیث کا پتہ نہیں ہے جس کو روایت کرنے والے خلفائے راشدین بھی ہو، 10 مبشرہ بھی ہوں، ان کے علاوہ کبار صحابہ ہوں۔ بہت سارے علماء احناف نے بھی اس کی مشروعیت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ عمدہ ہیں۔ رفع الیدین کی روایت کرنے والے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں۔ جو منسوخ کہتے ہیں رفع الیدین کو، ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ اس پر عمل پیرا رہے، خلفائے راشدین اس پر عمل پیرا رہے، 10 مبشرہ اس پر عمل پیرا رہے۔ محض لوگ تعصب مذہبی میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا انکار کیا ہے، یا تو تعویل کی ہے یا تو اسے منسوخ قرار دیا ہے۔ ابو الحسن کرخی یہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کل حدیث یخالف مذہبنا، ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو، ہمارا فتویٰ ان حدیثوں کے بارے میں یہ ہے یا تو یہ منسوخ ہے یا تو ہم اس کی تعویل کر دیں گے۔ ہر حدیث کا علماء احناف کے پاس بس 2 ہی جواب ہوں گے۔ ہر حدیث جو فقہ حنفی سے ٹکراتی ہوں
علماء احناف کے بس 2 ہی موقف ہوں گے، یا تو تعویل کر دیں گے یا تو منسوخ کہہ دیں گے، بس یہی 2 ہی جوابات ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک تو کہہ دیا کہ منسوخ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ سے رفع الیدین ثابت ہے، تو پھر اور ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ صحابہ اپنے بغل میں بت رکھ کر کے آتے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ اگر بت گرانا ہی مقصود ہوتا تو تکبیر تحریمہ میں ہی بت گر جاتے تھے، کہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کے لیے اتنی بار رفع الیدین کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جب پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ جو اٹھایا جاتا ہے، یہ تو سب کے پاس مشروع ہے، احناف کے پاس بھی ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا، تو اسی وقت بت گر جاتے۔ یہ بار بار رفع الیدین کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو غرض یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے، وہ ہے رفع الیدین کو ترک کر دینا۔ رفع الیدین کوئی آدمی ترک کر دے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم کہ آدمی ترک رفع الیدین کو سنت کہے۔ رفع الیدین کو سنت کہتے ہوئے چھوڑ دے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ایک رفع الیدین کے ترک کو، رفع الیدین کے چھوڑنے کو سنت کہنا، جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو چھوڑنے کو سنت کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی جرأت ہو گئی۔ نماز کی حالت میں نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی عموماً جن کا تعلق رکوع سے ہے، آج رکوع سے متعلقہ غلطیاں ہیں، امام کے رکوع میں جانے سے قبل رکوع کر لینا ہے۔ ابھی امام سب رکوع میں گئے نہیں کہ مقتدی کیا کرے، فوراً رکوع میں جھک گئے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہہ لیں تم اللہ اکبر نہ کہو۔ وَإِذَا رَكَّعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع نہ کرو، امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع نہ کرو۔ دیکھیے یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، ماموم کی امام کے ساتھ 4 حالتیں ہیں۔ ماموم کی امام کے ساتھ کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں۔ امام اور ماموم سمجھتے ہیں نا؟ امام جو امامت کرتا ہے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ماموم کہتے ہیں۔ ماموم کی امام کے ساتھ 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 مسابقہ، نمبر 1 مسابقہ، نمبر 2 موافقہ، نمبر 3 متابعہ، نمبر 4 المخالفہ۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں۔ پہلا کیا ہے؟ مسابقہ۔ مسابقے کا مطلب نماز کے ارکان یا نماز کے اعمال کو انجام دیتے ہوئے امام سے سبقت کر جانا ہے، امام سے پہلے رکوع کر لینا ہے، امام سے پہلے سجدہ کر لینا ہے۔ یقیناً یہ حرام ہے۔ مسابقہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لا ترکعوا حتی یرکع، جب تک امام رکوع نہ کریں اس وقت تک تم رکوع نہ کرو۔ ولا تسجدوا حتی یسجد، جب تک امام سجدہ نہ کریں تم سجدہ نہ کرو۔ تو آپ نے منع کیا ہے، اور منع میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام کے لیے ہوتا ہے۔ الاصل فی النہی التحریم، آپ جب منع کریں تو وہ حرام ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں اس آدمی کے بارے میں ڈرتا ہوں جو اپنا چہرہ، اپنا سر امام کے اٹھانے سے پہلے اٹھاتا ہے، کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔
جو امام سے مسابقہ کرتے ہیں، آپ نے یہ وعید بیان کی ان لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا، رکوع سے سر اٹھا لیا، کہا ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے امام سے سبقت کرتا ہے، ایسے آدمی کی نماز باطل ہے۔ جہالت سے، بھول سے ایسے ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ تو علم آنے کے بعد، مسئلہ جان لینے کے بعد اگر یہ غلطی دہرائی جائے تو پھر نماز باطل ہے، نماز درست نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ ماموم کی دوسری حالت ہے موافقہ۔ موافقہ کا مطلب امام کے ساتھ ساتھ چلنا، امام کے پیچھے نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ امام رکوع کیا تو آپ بھی رکوع کر رہے ہیں، اٹھا تو اٹھ رہے ہیں، ایک دم پورے نماز کے ارکان کو اور اعمال کو امام کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موافقہ۔ موافقہ یا تو اقوال میں ہوگا یا تو اعمال میں ہوگا۔ موافقہ یا تو اقوال میں ہوگا۔ اقوال جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تکبیرات ہیں، سلام ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اقوال۔ یا تو موافقہ اقوال میں ہوگا یا تو موافقہ اعمال میں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے اقوال میں موافقہ کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امام کے ساتھ برابر تک تشہد پڑھ رہے ہیں، آپ امام تشہد پڑھ رہا تھا، آپ کو سنائی دیا تو آپ بھی وہی پڑھ رہے تھے۔ اقوال میں موافقہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اقوال میں بھی تکبیر تحریمہ میں بھی، تکبیر تحریمہ میں امام سے موافقت نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے امام کے مکمل تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی، تو تکبیر تحریمہ میں موافقہ نہیں ہوگا۔ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب امام بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا، آپ بھی اس کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ موافقہ ہو گئی ہے۔ اقوال میں موافقہ جائز ہے لیکن تکبیر تحریمہ میں نہیں ہے اور سلام میں بھی نہیں۔ اب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ہی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، غلط ہے۔ افضل یہی ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیر دینے کے بعد اپنے سلام کا آغاز کریں، افضل یہی ہے۔ اگر کوئی آدمی امام کے پہلے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر امام کے دوسرے سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی اہل علم نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے، آگے میں بتاؤں گا، کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ سلام پھیریں۔ تو موافقہ یا تو اقوال میں ہوگا، اقوال میں جائز ہے لیکن دو میں نہیں ہے، تکبیر تحریمہ اور سلام۔ جہاں تک معاملہ ہے افعال کا، افعال میں موافقہ یہ مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر امام جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہیں اور جھکنا شروع کریں تو آپ بھی کیا کریں؟ امام کے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں؟ آپ جھک رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب تک امام سجدہ نہ کر لیں تم سجدہ نہ کرو۔ بقیہ ماموم کی امام کے ساتھ ایک تیسری حالت بھی ہے، اس کو متابعہ کہتے ہیں۔ متابعہ کا مطلب امام کے پیچھے چلنا، امام کے پیچھے چلنا، یا نماز کے اعمال کو امام کے انجام دینے کے فوراً بعد انجام دینا۔ نماز کے اعمال کو، ارکان کو امام کے انجام دینے کے بعد فوراً انجام دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعہ۔ امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آپ، تو یہی چیز ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم امام کی متابعت اختیار کریں، امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ امام کوئی کام انجام دے، رکوع کرے تو اس کے پیچھے ہی کیا کریں؟ ہم رکوع کریں۔
بلکہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لم یحنی احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طور پر سجدہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کھڑے رہتے تھے، رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، صحابہ کھڑے ہو جاتے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے لیے جاتے تو صحابہ قیام ہی کی حالت میں رہتے تھے۔ ہاں جب آپ پوری طرح سے سجدے میں چلے جاتے تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ سجدے کے لیے جھکنا شروع کرتے تھے۔ یہ ہے متابعہ، آپ امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ امام کے پیچھے چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخالفہ ہو جائے، چوتھی حالت مخالفہ ہے، التأخر، امام کے بہت پیچھے چل رہے ہیں آپ۔ اس مسجد میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، مخالفہ بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے، سب بہت سے نہیں ہیں، کچھ لوگوں سے۔ مثال کے طور پر امام رکوع سے فارغ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے سجدے کی تیاری کرتا ہے یا اب رکوع سے اٹھتے ہیں؟ امام رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہو گیا، ابھی وہ سجدے کی تیاری کر رہا ہے، جناب ابھی سجدے سے اٹھ رہے ہیں، یہ تو امام کے بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ تو متابعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے بہت پیچھے ہو جائیں، امام دوسرے رکن میں چلے جائیں، آپ پہلے رکن میں ہوں۔ مثال کے طور پر امام نے سجدہ کیا، بیٹھا، اب دوسرے سجدے میں گیا تو وہ سجدے سے اٹھ رہے ہیں، یہ تو تأخر ہو گیا ہے، یہ متابعہ نہیں ہے۔ بلکہ متابعہ کے لیے بسا اوقات آپ امام کے پیچھے سری نمازوں میں کوئی سورت پڑھ رہے تھے، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، ابھی آپ کی کچھ 3 آیتیں باقی ہیں، امام کی متابعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان 3 آیتوں کو کمپلیٹ نہ کریں بلکہ امام کے پیچھے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ نہیں میں یہ 3 آیتیں کمپلیٹ کروں گا بعد میں رکوع کروں گا، نہیں، تو پھر آپ تأخر میں ہو جائیں گے، امام کے بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو امام کی متابعت اختیار کرنی ہے، نہ امام سے آگے جانا ہے، نہ موافقہ اختیار کرنا ہے، نہ امام کے پیچھے جانا ہے، بہت پیچھے، کہ امام ایک رکن میں ہو، آپ اس سے پہلے رکوع میں ہیں ابھی آپ، تو یہ بھی غلطی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا ہو گیا ٹائم؟ وہ تھوڑا یہ ڈال کے رکھو واچ۔ رکوع سے متعلق اور بھی مسائل ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ رکوع سے متعلق اور جو مزید مسائل ہیں اگلے درس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔